خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں؟ یہ اکثر انٹرویو میں یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، حدیث کی تعریف کرے، خبر کی تعریف کرے اور اثر کی تعریف کری، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق ابھی ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے نا لغت میں کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں اس کا معنی ہے خبر دینا، اور اس کی جمع اخبار آتی ہے، خبر دینی، تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس میں 3 قول ہے۔ پہلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا مرادف للحدیث ای ان معناها واحد اصطلاحا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور خبر کا یہ مرادف الفاظ ہے، جس طرح حدیث کا ہم نے اوپر معنی بیان کیا اوپر ابھی، وہی بعینہ معنی کس کا ہے؟ خبر کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح حدیث کا معنی ہم نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ قول و فعل یا تقریر یا صفت جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے تو وہ حدیث ہے، تو اسی طرح یہ خبر بھی اسی طرح ہے۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مغائر لہ، یہ ان کا اپوزٹ ہے، مخالف ہے، یعنی اس میں تضاد ہے۔ وہ اس طرح کہ الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ علیہ السلام کا کوئی قول و فعل ہو تو اس کو ہم حدیث کہیں گے، اور جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی وغیرہ کا قول و عمل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ خبر کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ عام ممن ہو، یعنی یہ جو خبر ہے نا، خبر لفظ حدیث سے عام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر جب لفظ حدیث سے عام ہے تو خبر جس طرح صحابی کی قول کو کہا جاتا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو بھی خبر کہا جاتا ہے، اور حدیث جو ہے یہ خاص ہے، یعنی خاص کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صرف آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال تقریرات کا نام ہے، کسی صحابی کی قول و عمل و فعل کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں 3 اقوال تھے، یعنی ایک یہ کہ یہ مرادف ہے، دونوں سیم ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ نہیں، یہ اس کے ضد ہے کہ خبر وہ ہوتی ہے جو کسی آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی کا قول ہو، عمل ہو، اور حدیث وہ جو آپ علیہ السلام۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ خاص ہے اور خبر عام ہے۔ خبر جس طرح صحابی کی قول و فعل کو کہا جائے، آپ علیہ السلام کی قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور جبکہ حدیث خاص ہے، وہ آپ علیہ السلام کو قول کو کہا جاتا ہے، کسی اور کے قول کو حدیث ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک یہ کلیئر ہو گئی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی اچھا۔ اب اس کے بعد ہے اثر۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر میں بھی یہی ہے۔ اصل تعلقی معنی کیا ہے؟ لغت میں بقیت الشیء کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا باقی ماندہ کو کہتے ہیں۔ مثال، آپ جا رہی ہیں اور آپ کے قدموں کی جو نشانات پڑ رہے ہیں، وہ قدموں کی نشانات کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثر، یا ان جو زیادہ ہوں تو ان کو آثار کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آثار۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 قول ہے کہ ہوا مرادف للحدیث ای ان معناہما واحد اصطلاحا، کہ چاہے حدیث ہو چاہے اثر ہو، دونوں سیم ہے، ایک جیسے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ایک پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معائر لہ، یہ حدیث کی معائر ہے، وہ اس طرح وہو ما اضیف الی الصحابۃ والتابعین من اقوال او افعال، یعنی اثر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کی اضافت کسی صحابی یا کسی تابعی کی طرف کی جائے نا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اثر کہا جاتا ہے، اور جو حدیث ہوتی ہے اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف وہ ہوتی ہے۔ تو یہ ان میں وہ فرق رہا۔ یہاں تک یہ بھی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اثر کی تعریف تھی۔ اب آ جائے الاسناد۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ الاسناد لہو معنیان، اس کی 2 معنی ہیں۔ جو اسناد یہ ہوتا ہے نا، سند یا اسناد، اس کے 2 معنی ہیں۔ سند جس طرح راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے جو حدیث تک پہنچتا ہے، مثال میں کہ تو امام بخاری نے یہ حدیث علی المدینی سے، علی المدینی یہ حدیث سنی ہے۔ مثال امام مالک سے، امام مالک نے وہ حدیث سنی نافع سے، نافع نے ابن عمر سے، ابن عمر نے آپ علیہ السلام سے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا، اس کو سند کہا جاتا ہے، اور یہ رجال کی ایک کڑی ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، تو اس کو سند۔ تو اس کے کہتے 2 معنی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، پھر اس کی بات کہتے ہیں کہ حدیث، یہ جو 2 معنی ہیں نا، نمبر 1 یہ ہے حدیث کو اس کے کہنے کی طرح سند کے ساتھ بیان کرنا، یعنی مصدری معنی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسناد کہا جاتا ہے۔ اور نمبر باب، یہ جو دوسرا نمبر قول ہے 12 نمبر، بس آپ یہ یاد کر لی، یہ بھی کافی ہو، یہ اکثر لوگوں نے یہی بیان کیا ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند، کہتے ہیں کہ یہ جو اسناد ہے نا، اور یہی معنی سند کا بھی ہے کہ یہ رجال یعنی راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو متن تک پہنچائے،
जो मतन तक पहुंचाई। अब मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि ना कि इमाम बुखारी ने हदीस सुनी है मालिक अली अल-मदीनी से, अली अल-मदीनी ने मिसाल यहया इब्न मुईन से, यहया इब्न मुईन ने सुनी है वो हदीस इमाम मालिक से, इमाम मालिक ने वो हदीस सुनी नाफिस से, नाफिस ने इब्न उमर से, इब्न उमर ने आप अलैहिस्सलाम से। अब ये एक सनद है, अब ये मतन तक पहुंच, इसके बाद इमाम बुखारी कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने इस तरह फरमाया। देखो ये पूरी सनद जो है ना ये मतन तक पहुंचाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सनद कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद 8 नंबर पर है कि असनदु लुगतन अल-मुअतमदु वसुम्मिया वसुम ज़ालिका लिअन्न अल-हदीस युस्तनदु इलैहि व युअतमदु अलैहि। ये कहते हैं कि लुगत में जो सनद है ना जिस पर एतमाद किया जाए, और इसका नाम सनद इसलिए रखा गया है कि इस पर एतमाद होता है, उस पर सहारा होता है। देखो बात गौर से सुनो, सनद को सनद क्यों कहा जाता है, ये सवाल अगर किया जाए, आप कहें कि सनद को सनद इसलिए कहा जाता है कि इसका माना है जिस पर एतमाद किया जाए और जिसका सहारा लिया जाए। आप मुझे एक बात बताएं, जब हम नबी अलैहिस्सलाम हदीस को बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाया, तो हम वैसे तो किसी बात की निस्बत आप अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं करते ना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की तरफ एक बात की निस्बत करें। तो उस बात का जो उस हदीस का सहारा किस पर होता है? सनद पर होता है। जब हमसे कोई पूछे ना कि इसकी सनद है तो हम कहते हैं हाँ है, तो उस पूरी हदीस का सहारा उस सनद पर होता है। तो सनद का माना क्या है? जिस पर सहारा लीजिए। अब सहारा कौन लेता है? वो हदीस जो है ना वो उस पर सहारा लेता है कि मैं कोई ऐसे वैसी बात नहीं हूँ, झूठ भी नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा एक सनद होती है। तो जिस मिसाल आपके पास, आप किसी को जाके कह दे कि मैंने मास्टर किया है, आप मास्टर ने किया है, तो आपको कहता है कि आपके पास कोई सनद है, डिग्री है, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे पास ये DMC है, ये मेरी डिग्री है वगैरह वगैरह। जब आप दिखाओगे तो वो कहेंगे कि हाँ वाकई इसने मास्टर किया हुआ है। बात समझ आ रही मेरी? हेलो।